السلام علیکم شاہ صاحب، آپ تو سردی شروع ہو گئی ہے کیسے؟ امریکہ؟ ہاں جی، سردی ہو گئی ہے، کچھ سردی ہو گئی ہے. ٹھیک. تو شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فصوص الحکم کی نشستیں ہیں، اگر کوئی ان میں ایسے شامل ہو گیا تو بس پتہ ہو. پہلا سیشن ہے ہمارا. 2-3 چیزیں بس میں تو صرف اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے زمانے میں ہوسٹ کرنے کے لیے چائے کافی پلانی پڑتی تھی، مجھے وہ بھی نہیں کرنا ہوگا. بس 2-4 فکرے تعارف استاد کا اور ٹیکسٹ کا تعارف وہ خود کرائیں گے. 2-3 چیزیں لوگوں نے کہ ٹرانسلیشن کا، تو ایک تو وہ کتاب میں نے اپنی بھی کاپی آرڈر کی ہے، اگر آپ لے سکیں. ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے بہت محنت کی ہے. یہ ابرار علی صاحب کا ترجمہ ابن عربی فاؤنڈیشن والے اسلام آباد میں بیسڈ ہے، اور وہ کریٹیکل ایڈیشنز کے ساتھ بہت محنت سے کام کیا ہے. تو اگر آپ فزیکل کاپی لیں ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور پڑھنے میں بھی آسان ہے. لیکن اگر انگلش میں چاہیں تو ان 2 ٹرانسلیشنز کا ذکر ہوا تھا. ایک پیزز آف وزڈم، یہ پرانا ترجمہ ہے. کلاسکس آف ویسٹرن اسپرچویلٹی، یہ مغرب میں شائع ہوا. آپ پی ڈی ایس بھی ملتے ہیں آن لائن، پتہ نہیں اویلیبل ہے نہیں ہے. میرا نہیں خیال پاکستان میں شائع ہوا تھا سہیل اکیڈمی سے. دوسرا یہ رنگ سٹونز آف وزڈم، یہ دوسرا ترجمہ ہے جو قریباً اب تو 10-15 سال ہو گئے انہوں نے کیا ہے. اس میں ترجمے کے ساتھ کامنٹری بھی ہے، اور کامنٹری جو ہے وہ ابن عربی مکتب کے جو بڑے بڑے شارح ہیں، لکھنے والے، ان کی کامنٹری فٹ نوٹس میں دی گئی ہے. تو یہ پاکستان میں ایک ابریجڈ ورژن دا وزڈم آف دا پروفٹس، ٹیٹس کرکارٹ، یہ فرینچ سے ترجمہ ہوا تھا. یعنی فرینچ میں کتاب تھی جو سلیکٹڈ چیپٹرز ہیں، اس کو پھر انگریزی میں ترجمہ کیا گیا. اس میں بھی فٹ نوٹس، انٹروڈکشن. اچھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اردو کوئی آغا جو ہے اردو میں پڑھائیں گے، اور جو کتاب اس میں لکھی گروپ میں ہم نے بھیجی ہے، ورنہ کہ اس پہ کنفیوژن نہ ہو وہ، اور اس میں عربی متن بھی شامل ہے. اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. نشست 1 گھنٹے کی ہوگی، اور کیمرہ آپ آن رکھنا چاہیں یا بند کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں پتا انٹرنیٹ کا. لیکن مائک کی آواز جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اگر میوٹ رہیں تاکہ شور نہ آئے. نشست ہم کوشش کریں گے کہ وقت پہ شروع کریں، 6:30 بجے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. آج میری وجہ سے کچھ میری ایک اپوائنٹمنٹ تھی وہ جو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو مجھے جانا ہی جانا تھا. تو پہلی نشست چونکہ مجھے ہوسٹ کرنی تھی، اگر دوسری نشست ہوتی تو میں وقت تبدیل نہ کرتا، لیکن پہلی کے لیے مجھے بس گھنٹے میں جانا ہے یہاں سے. تو 1 گھنٹہ ہم 6:30 شروع کریں گے اور 7:30 بجے ختم کریں گے. پاکستان ٹائم پہ نہیں ہوگا یہ فارچونیٹلی امریکہ کے ٹائم والا ہوگا. ایگزیکٹ ٹائم سے شروع کر کے ایگزیکٹ پہ لوگوں نے، اگر کچھ لوگ دفتروں میں سے آ رہے ہوں گے، یا دفتروں میں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کوریا میں ہے، کوئی جاپان میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، تو یہ وقت کی پابندی ہمیں کرنی پڑے گی. اب مختصراً جو استاد حامد رضا، ان کا میں تعارف کرا دوں. استاد حامد رضا ہستونیس سے منسلک ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 8-9 سال یا 10 سال شاید ہو چکے ہوں. وہاں پہ انہوں نے عرفان، جس کو فلسافیکل صوفزم بھی کہتے ہیں انگریزی میں، یا تھیوریٹیکل صوفزم، اس کے کورسز پڑھائے ہیں. اسلامی فلسفہ کے کورسز وہ پڑھا چکے ہیں. اس کے علاوہ عربی انہوں نے پڑھائی ہے. بہت ساری نشستیں بہت سارے موضوعات پہ. یہ جو نصاب ہستونیس 2 سال کا پروگرام، وہاں پہ بھی انہوں نے پڑھایا. اب 1 سال کے لیے پہلے جنوری سے وہ دوبارہ پڑھانا شروع کریں گے. بہت سارے تو ہستونیس سے بہت عرصے سے منسلک ہیں. ان کی کم جو حوزہ علمیہ کم ایران، وہاں سے یہ پڑھے ہیں، اور فلسفہ اور عرفان میں خاص ان کی مہارت ہے. ابھی ان کی کتاب انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اب 2-3 سال ہو گئے ہیں، کوشش جاری ہے. ان کی کتاب ایک اسلامی فلسفے کا تعارف، اردو زبان میں ابھی تک ایک اوریجنل کتاب میرا نہیں خیال موجود ہے، شاید وہ میرے نظر سے نہیں گزری، تو وہ شائع ہونے جا رہی ہے. اور عرفان پہ بھی ایک ان کا مسودہ تقریباً تیار ہے انشاءاللہ. تو اس کے بھی جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ بہت ہی سادہ ہے. ایکچولی مدارس میں کتابیں اسی طرح پڑھی جاتی تھیں، یہ ماڈرن سینسیبلٹی سے ذرا ہٹ کے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکسٹ لیتے ہیں، وہ ٹیکسٹ اہم ہوتا ہے اور مانا ہوا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ یا اس علم میں اس ٹیکسٹ کی اہمیت.
اس ٹیکسٹ کو لائن بائی لائن سطر بہ سطر پڑھا جاتا ہے. پھر استاد پھر اگر عربی میں لکھا ہے یا فارسی میں، اور اگر ہماری طرح اردو بولنے والے لوگ ہیں تو لائن پڑھی، پھر ترجمہ کیا، اور اس کے بعد اس پہ کامنٹری اس کی پیش کی. تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے. یہ بظاہر لگتا ہے سلو پروسیس، لیکن میرے خیال میں یہ آزمایا ہوا صدیوں سے. اور ٹریڈیشنز میں بھی، نہ صرف اسلامی ٹریڈیشن بلکہ اور ٹریڈیشن بھی جہاں پہ ٹیکسٹ کی اہمیت اسی طرح سے زیادہ تر پڑھے جاتے ہیں. تو بس یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں. کچھ سوال اگر ہیں آپ کے ابھی تو فارمیٹ کے متعلق یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو ابھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں. آگاہی تعارف کرائیں گے، کتاب کا بھی کیسے کرائیں گے وہ ان کی مرضی. ہو سکتا ہے کتاب سے ہی تعارف کتاب کا کرایا جائے خصوصی. تو کوئی سوال اگر ہیں ابھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر مجھے پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے ٹیکسٹ جو کتابیں بتائی ہیں، تو یہ سارا جو سیشن ہے یہ تھرو ریڈنگ بیسڈ ہوگا کہ وی گوئنگ ٹو ڈسکس ود آل دیز ٹیکسٹ اکارڈنگ ٹو دا بک؟ جو آپ کے کوئی ریڈنگ آپ بھیجیں گے، ہم اس پہ کچھ پڑھ کے آئیں گے، تو پھر وہ آپ آگے ہم چلیں گے اس طرح سے کتاب کے تھرو، کہ آپ فاضل صاحب ویسے ہی جیسے پڑھاتے ہیں ویسے ہی کرائیں گے؟ آگا بتائیں کیا بہتر سمجھتے ہیں، کچھ پہلے سے پڑھنا ہے یا پہلے سے؟ دیکھیں، پہلے سے جو عرفان کے متعلق کچھ اگر وحدت الوجود، اسماء صفات کی بحث پڑھ لیں کہیں سے تو ٹھیک ہے. لیکن میں چونکہ کتاب میں آگے جا کے تعارف کراؤں گا کہ اس کتاب کی روش پہ چونکہ ہم گفتگو کریں گے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی میں جتنی گہرائی ہے، اس گہرائی کو مد نظر رکھ کر یعنی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو علیحدہ سے جو گفتگو وحدت الوجود یا دوسرے موضوعات پہ ہوگی تو وہ آپ علیحدہ، جن لوگوں نے کچھ لکھا ہے، شاید وضاحت سے لکھا ہو کافی لوگوں نے، تو وہ آپ کو علیحدہ سے کوئی ٹیکسٹ ہو، کوئی چیز مل جائے تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس سے متعلق کچھ ابتدائی ریڈنگز جو ہیں وہ کچھ دنوں میں اگر 2-4 نشستیں ہو جائیں تو اس کے بعد گروپ پہ یا ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی. ابن عربی مکتب پہ کیا لکھا گیا ہے یا فصوص کا ابتدائیہ مقدمہ، وہ آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے. کوئی مختلف ٹیکسٹ یا آرٹیکلز وغیرہ وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں. لیکن حال فارمیٹ یہی ہے کہ کتاب پڑھی جائے گی اور آگا خود ہی سب ایکسپلین کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. جی وہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا پہلا سیشن کیسے ہوتا ہے، سوال کس نوعیت کے ہیں. جو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اس طرح کا ٹیکسٹ، جو استاد بول رہے ہیں اس سے متعلق جو سوال اٹھتے ہیں، کچھ سوال ہیں جو کوئی کسی اور موضوع پہ ہوتے ہیں، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے یا جو آج پڑھا جا رہا ہے اس میں جو سوال اٹھتے ہیں اس سے متعلق، جو آقا نے کہا، جو استاد بتا رہے ہیں، اس میں کلیریفیکیشن کویشچنز آپ ساتھ ساتھ ٹائپ چیٹ میں بے شک لکھتے ہیں، تو وہ پھر آخر میں 5-10 منٹ میرا خیال ہے رک کے تو ان سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. یا کوئی سوال اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ پھر اس وقت روک سکتے ہیں. چیٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذرا دوبارہ بتا دیں، یا ان میوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ دوبارہ بتا دیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو کلیریفیکیشن کویشچنز آپ ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر اور موضوعات پہ جو نشست کا حصہ نہیں ہے یا آج کے موضوع کا حصہ نہیں ہے ان پہ بحث نہ کی جائے، ورنہ وہ تسلسل سارا خراب ہو جاتا ہے اور بات کہیں اور چلی جاتی ہے. ہم ٹیکسٹ سینٹرڈ رہیں گے، ان ادر ورڈز ٹیکسٹ پہ ہی اس سے متعلق سوال جیسے جیسے آتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میں جی بس ان کا شاگرد ہوں. میں 2005-06 سے آغا حامد رضا فاضل سے آف اینڈ آن پڑھ رہا ہوں. ویسے میں یہاں پڑھاتا ہوں ریلیجسٹ ڈیوڈسن نارتھ کیرولائنا میں، اور بس اتنا ہی تعارف ہے. اور یہ کہ اس کو منظم کرنے کی کوشش ہے. یہ ایک اچھا کہ
میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ ایک ٹریڈیشنل اس طریقے سے ٹیکسٹ بیس اسٹڈی جو جس طرح مدارس میں ہوتا ہے، بڑا وہ سلو اور پیشنٹ پروسیس ہے، لیکن بہت آزمایا ہوا بھی ہے اور خوبصورت طریقہ ہے، اور باقیاً اگر حق ادا کرنا ہے تو اس طرح سے ہی پڑھا جانا چاہیے. تو وہ کوشش تھی کہ اصل میں یہ نشستیں ہم کچھ دوست احباب کے ساتھ، آغا کے ساتھ رکھنا چاہا تھا، اور پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہستنیز کے فورم سے اور تھوڑا سا سرکل بڑھایا جائے. تو میں یہاں شاگرد کے طور پہ، ان کے شاگرد ایک طالب علم کے طور پہ شامل ہوں، اور پوسٹ کروں گا اور تھوڑا آرگنائز کر دوں گا تاکہ آگا کو مشکل نہ ہو. میں جی ریلیجس اسٹڈیز، کچھ اسلامک اسٹڈیز، ریلیجس اسٹڈیز، کمپیریٹیو ریلیجن، اس طرح کے کورسز یہاں پڑھاتا ہوں. نارتھ کیرولائنا میں ایک چھوٹا سا کالج ہے، ڈیوڈسن کالج. تو اسلامک اسٹڈیز پرائمریلی، اور پھر ریلیجس اسٹڈیز اور کمپیریٹیو ریلیجن کے کورسز یہ میں پڑھاتا ہوں. چلیں خیر، بسم اللہ کرتے ہیں. نہیں، میں میوٹ کرنے لگا ہوں. آغا آپ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ منزل الحکم علی قلوب الکلم. محی الدین ابن عربی نام کی ایک شخصیت تاریخ میں گزری ہے کہ جن کی ولادت 560 ہجری کو اندلس کے شہر میں ہوئی تھی. محی الدین عربی کا تعلق ادئی ابن حاتم ایک صحابی تھے جلیل القدر، ان کے بھائی محمد ابن حاتم کی اولاد میں سے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال میں غالباً 627 ہجری کو فصوص الحکم نامی کتاب کو لکھا تھا. 638 ہجری کو ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کو دمشق کے شہر میں دفن کیا جاتا ہے. ابن عربی نے ویسے تو بہت ساری کتابیں، بہت ساری موضوعات پہ لکھی تھیں، لیکن 2 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئیں. ایک کتاب فتوحات مکیہ جو ایک مفصل کتاب ہے. دوسری کتاب کہ جس نے ابن عربی کی زندگی کے بعد لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ گہرا، عمیق اور ڈیپ اثر چھوڑا، وہ فصوص الحکم نامی کتاب ہے کہ جس کے متعلق ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو مقدمے میں واضح کرتے ہیں کہ مجھے یہ فصوص الحکم نامی کتاب کس طرح حاصل ہوئی تھی. تو جو بھی مصنف کتاب لکھتا ہے، کتاب سے پہلے اس کتاب کا مقدمہ لکھتا ہے. مقدمے میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں اس کتاب کو کس غرض و غایت کے لیے، کس ہدف کے لیے لکھ رہا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، اور مجھے یہ چیز، اس چیز کا شوق کیسے حاصل ہوا. بہرحال اس مقدمے میں آگے جا کے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. تو ہم اس کتاب کو فصوص الحکم اس وجہ سے کہا گیا ہے. فصوص جمع ہے فص کی، حکم حکمت کی جمع ہے. اس کتاب کو 27 فصل پہ مشتمل کیا گیا ہے. ہر فصل کو ایک نبی کے ساتھ مختص کیا گیا ہے. اگرچہ
इब्ने अरबी पे अलबत्ता बाज काफ़ी लोगों ने एतराज़ात भी किए हैं कि उन्होंने ना ही कोई मानवी और रूहानी तरतीब को मद्देनज़र रखा है और ना ही कोई ज़मानी तरतीब को मद्देनज़र रखा है, जो कि खुद शारहीन ये कहते हैं कि ये एतराज़ उन पे वारिद है कि शुरू हज़रत आदम से हुए थे और दरमियान में आके उन्होंने एक नबी जिनकी तारीख या जिनका ज़माना बाद में था उनको पहले जिक्र कर दिया, पहले वाले को बाद वाली फास में जिक्र कर दिया। तो ये इस किताब में एक चीज़ है, लेकिन हर किताब हर नबी के साथ एक फस को मुख्तस किया है। अब फे सौद फस का माना क्या है? अरबी में फस शय यानी खुलासतहु व ज़ुबदतहु ये तारीफ की जाती है। किसी फस आदम यानी आदम के मुताल्लिक जो हिकमत है उसका खुलासा या उसका ज़ुबदा, या फिर कैसरी ने जो इसका तर्जमा किया है वो नगीन खातम मुराद लिया है। फरमाया है कि फस यानी नगीना, फस का माना उन्होंने नगीना किया है। तो हम इसको समझने के लिए कि फस यानी एक तो मतलब खुलासा या नगीना, लेकिन आसान अल्फाज में कि चैप्टर हजरत आदम के मुतालिक, पहला चैप्टर हजरत आदम के मुतालिक है, या पहली फस पहला नगीना हजरत आदम के मुतालिक है। अलबत्ता आगे चल के जब फस आदम शुरू करेंगे तो उसमें इस फस के मुतालिक बहुत कुछ शारहीन ने अपनी किताबों में जिक्र किया है, खासकर कैसरी ने इसके मुतालिक बड़ी वजाहत की है। लेकिन हम फस आदम से पहले जो इब्ने अरबी ने मुकद्दमा जिक्र किया है इस किताब में, तो सबसे पहले हम उस मुकद्दमा को पढ़ेंगे कि मुकद्दमा में इब्ने अरबी क्या फरमाते हैं। सबसे पहले जो भी कोई शख्स किताब लिखता है, कोई मुसन्निफ, कोई शख्सियत किताब लिखती है, तो आगाज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना से होता है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद व सलाम, और उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि मैंने ये किताब किस हदफ, किस मकसद के लिए लिखी है। तो इब्ने अरबी ने भी यहाँ पे उसी तरतीब को मद्देनज़र रखकर मुकद्दमा लिखा है। लेकिन इब्ने अरबी के मुकद्दमा में और दूसरे उलमा जो मुतकल्लिम हैं, फलासफा हैं या फुक़हा हैं, जिस इल्म के जो भी आलिम है या मुतखस्सिस है, तो उसने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुकद्दमा लिखा और उस मुकद्दमे की गहराई भी उतनी ही थी। लेकिन इब्ने अरबी के एक एक लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा गहराई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस गहराई में जाकर, जिसमें जाकर इब्ने अरबी बात करते हैं, हम उस गहराई को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस गहराई में जाकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़िलिल हिकम अला कुलूबिल कलिम। हम्दो सना है अल्लाह के साथ, हम्दो सना है अल्लाह के लिए, या हम्दो सना खास है अल्लाह के साथ, मुनज़्ज़िलिल हिकम जो हिकमतों को नाजिल करने वाला है, अला कुलूबिल कलिम कलिम के कुलूब या कल के दिलों पर।
अब जिस तरह अलहम्द, हमद व सना इंसान उसकी करता है कि जो शख्सियत या जो ज़ात साहिब कमाल है, और अल्लाह जितने भी इस कमालात हैं वो सारे के सारे अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह के साथ खास हैं। तो इस वजह से हमद भी अल्लाह के साथ खास है। हमद की 3 किस्में कैसरी करते हैं। हमद की 3 किस्में हैं। जब आप हमद करते हैं, किसी की सना करते हैं, तो 3 तरह सना की जाती है। एक हमद कौली, दूसरी हमद फ़िअली, और तीसरी हमद हाली। हमद फ़िअली, हमद कौली और हमद हाली, ये 3 अक़साम की है हमद की। हमद कौली की वाज़े मतलब है कि हमद कौली यानी वो हम जो आप जुबान से करते हैं, किसी की सना कर रहे हैं आप जुबान से, तो ये हमद कौली है। जो अंबिया ने बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उनके फरामीन, सारे के सारे कुतुब, सहीफे, जो कुछ भी मौजूद है, वो सारे की सारी हमद कौली है। दूसरी किस्म की हमद फ़िअली है। वो हम जो आप अपने बदन के आज़ा से करते हैं। आप इबादत, इंसान जब इबादत अंजाम देता है तो इबादत को अंजाम देने के लिए इंसान के एक बदन के एक एक उज़्व की ज़रूरत पड़ती है। इंसान वुज़ू करता है, नमाज जब बजा लाता है वुज़ू करता है, वुज़ू के लिए हाथ, पाँव, सर, सब बदन के आज़ा हरकत करते हैं। तो अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए बदन के आज़ा का आमाल अंजाम देना, ये हमद फ़िअली कहलाता है। दूसरी किस्म की हमद फ़िअली और तीसरी हमद हाली है। वो हमद जो आप उस ज़ात की हमद करते हैं, लेकिन अपनी रूह और कल्ब के मुताबिक, रूह और कल्ब से जो हमद व सना सादिर होती है, उस हमद को हमद हाली कहा जाता है। आप तो आगे हम चल के बताएंगे कि इसी वजह से इल्म व अमल में तकसीम किया गया है। रूह, इल्म का ताल्लुक रूह से होता है और अमल का ताल्लुक कल्ब से होता है। तो रूह और कल्ब से जो हमद सादिर होती है, उस हमद को हमद हाली कहा जाता है। अब ये 3 किस्म की हमद हैं जो सारे उलमा ने जिक्र की है। लेकिन अब इब्ने अरबी की मद्देनजर, चूँकि इब्ने अरबी पेदर इरफान इनको कहा जाता है, इरफान के बानी इब्ने अरबी हैं, तो जो भी बात करते हैं वो अपने मबना, जो उनकी बुनियाद या जिस इल्म के वो मुतखस्सिस हैं, उस इल्म के मुताबिक बात करते हैं। इब्ने अरबी चूँकि आरिफ हैं, तो इस वजह से उनकी मुराद भी वो उस लफ्ज़ से जो माना मुराद होता है वो इरफानी माना मुराद होता है। तो आप फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो कुछ अंबिया ने जिक्र किया है अल्फाज की सूरत में, वो हमद कौली है। हमद फ़िअली इब्ने अरबी भी और मुहक्किक कैसरी ने भी इसको जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने अपने सिफात जमालिया और जलालिया का गैब से
اظہار کیا ہے عالم شہادت میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب میں صفات کمالیہ اور جلالیہ موجود تھیں۔ ان صفات کمالیہ جو جلالیہ اور جمالیہ تھی، ان کے ظہور کا نام حمد فعلیہ ہے۔ یعنی صفات جلالیہ اور جمالیہ جو باطن میں ہے، باطن سے جب ظاہر میں آئی ہے تو اس وقت حمد فعلی کہلائی ہے۔ تیسرے قسم کی حمد، حمد حالی جو تھی، اس سے مراد ابن عربی کی، یہ محقق کیسری نے اس کو بہت ہی واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیض اقدس کے ذریعے تجلی کی ہے، اس تجلی کے ظہور کا نام حمد حالی ہے۔ اس کو ہم تھوڑی سی وضاحت اس طریقے سے کریں گے۔ ہم چونکہ الحمدللہ ہے، آگے للہ بھی آیا ہے، تو اللہ کے ضمن میں وہ باتیں عرض کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن عربی نے ذات خداوند، جسے ہم ذات خداوند کہتے ہیں، اس کے کچھ لیول اور درجات ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ وہ ذات غیب مطلق ہے، غیب میں ہے، پردے میں ہے، وہ پردے سے باہر آئی نہیں ہے، اور اس ذات جو غیب مطلق ہے، اس ذات کا تعین ہوا ہے، تعین ہوا ہے مراتب اور درجات میں۔ تو وہ ذات جو پردے میں ہے، غیب مطلق ہے، اس ذات تک نہ کسی نبی کی دسترسی ہے، نہ کسی ولی کی دسترسی ہے، نہ کسی رسول کی دسترسی ہے، اس تک کوئی ذات نہیں پہنچ سکتی ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو ہوا یعنی وہ یعنی وہ جو غیب مطلق میں ذات ہے، جس تک کسی کی دسترسی نہیں ہے، وہ جب تعینات میں آئی ہے تو وہ اللہ ہے، وہ احد ہے۔ یہ اللہ کا درجہ جو ہے، اللہ کا مرتبہ جو ہے، یہ بعد والے تعینات میں اس کی جگہ ہے۔ وہ کس طرح ہے، وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ غیب مطلق ذات اس پردے میں ہے، پردے سے باہر آئی نہیں ہے۔ اب اس ذات کا تعین ہوا ہے مرتبہ احدیت میں۔ ایک مرتبہ کو احدیت، ایک اصطلاح ہے احد واحد۔ اللہ فرماتا ہے میں احد ہوں، واحد نہیں ہوں۔ واحد وہ ہوتا ہے جس کا ثانی ہو، یعنی ایک اور دو۔ احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں احد ہوں، واحد نہیں ہوں۔ یہ پہلی بات۔ اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ اب وہ ذات جو پردے میں تھی، پردے سے باہر آئی نہیں ہے، تو اس کا تعین ہوا ہے مرتبہ احدیت میں۔ تو مرتبہ احدیت میں وہ ذات سب کچھ وہاں موجود ہے، لیکن اجمالاً وہاں پہ کسی شے کی تفصیل نہیں ہے، وہاں پہ چیزیں متعین نہیں ہیں۔ اس صفت، مفہوم کا عین کے مفہوم کس پہ دلالت کرتا ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے، لیکن وہاں پہ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ کہ یہ علیم ہے، یہ قدیر ہے، یہ محیط ہے۔ یہ ساری کی ساری جو اسماء اور صفات ہیں،
सब मर्तबा अहदियत में मौजूद हैं, लेकिन इसको वो जिक्र करते हैं ये इजमालन है। इजमालन का मतलब यह है कि वहां पे मुशख्खस नहीं है। अब ये मर्तबा अहदियत है। मर्तबा अहदियत के बाद मर्तबा वाहिदियत है। ये उस जात के अभी लेवल दर्जात चल रहे हैं। जो जात पर्दे में आए, तअय्युनात में आई है, तो पहला तअय्युन मर्तबा अहदियत है, दूसरा तअय्युन मर्तबा वाहिदियत है। तो मर्तबा वाहिदियत में अस्मा और सिफात मुतअय्यन हो जाते हैं। यहाँ तफसील आ जाती है। तफसील जब आती है तो अस्मा अलहदा हो जाते हैं। अस्मा के जो मुसम्मा आयान हैं वो चीजें अलहदा हो जाती हैं। तो जहां पे तफसील है, इजमाल नहीं है। मर्तबा अहदियत में इजमाल था, मर्तबा वाहिदियत में तफसील आ जाती है। कैसे तफसील आ जाती है कि वहां आप कह सकते हैं ये अलीम है, ये कदीर है, ये हकीकत मोहम्मदिया है, ये फुला है, ये फुला है। सब की सब चीजें वहां मुतअय्यन हो जाती है, तफसीलन मालूम हो जाता है, मफहूम मिसदाक से जुदा हो जाती है। वहां ये चीजें आप जुदा कर सकते हैं। अच्छा, जब जुदा करेंगे चीजें तो मर्तबा वाहिदियत में अस्मा और सिफात हैं। पूरे के पूरे आलम जो अभी मर्तबा वाहिदियत में था, तो मर्तबा वाहिदियत में पूरे का पूरा आलम जो है वो मौजूद था, लेकिन सब अवालिम को अस्माए इलाहिया हेड कर रहे हैं। तो ऊपर मर्तबा वाहिदियत में ऊपर सारे अस्मा आ जाते हैं, और इन सब के जो हेड इस्म है, बड़ा इस्म जिसको इसमें जामे कहते हैं, वो इसमें अल्लाह है। अब इसमें अल्लाह सब अस्मा का जामे जमी इस्म है। अच्छा, इसमें फिर अभी आगे हम इसकी और वजाहत जब इब्न अरबी जिक्र करेंगे तो मज़ीद वजाहत वहां पे करेंगे। इसमें अल्लाह के नीचे बाकी अस्मा आ जाते हैं। कुछ उम्महातुल अस्मा है, कुछ आइम्मा अस्मा है, कुछ क्या है, कुछ चार इस उम्महातुल अस्मा जिक्र करते हैं। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तमाम के तमाम अस्मा इन चार इसमों के नीचे आ जाते हैं। फिर उन चार के नीचे 7 अस्मा हैं, 7 के नीचे बहुत सारे अस्माए कुल्ली जुज़ी, ये सारे के सारे इस्म हैं। अब इस्म को मिसदाक की जरूरत होती है, इस्म तकाला करती है वहां पे मिसदाक का। तो वहां पे उनको मिसदाक, मिसदाक मफहूम मिसदाक का मतलब ये होता है कि एक मफहूम, एक कंसेप्ट है, वो जिस पे दलालत करता है उसको मिसदाक कहा जाता है। वो फर्द, उस मफहूम का जो फर्द है उसको आप मिसदाक कहते हैं। अच्छा, अस्मा में सबसे बड़ा इस्म इसमें अल्लाह है। उस इस्म अल्लाह जो जामी जमी इस्म है, उस इस्म की आयन साबित, जो आयान साबिता की बात आती है, वो हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिसको हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी ये बताना मकसूद है कि मर्तबा अहदियत के बाद वाहिदियत है, और वाहिदियत में अस्मा और सिफात आ जाते हैं। तो अस्मा और सिफात में सबसे ऊपर इसमें अल्लाह है, बाकी सब चीजें इसके नीचे है। रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने कभी नहीं कहा अलहम्दु रब्बिल आलमीन, बल्कि कहा अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि ये इसमें अल्लाह, इसको इसमें आज़म भी कहा जाता है। अल्लाह इसमें आज़म है, तो इस वजह से कि मर्तबा वाहिदियत में सब अस्मा का जामे जमी इसमें अल्लाह है। तो फरमाया अलहम्दु, हमद कौली फेली, फेली का मतलब यही जिक्र किया कि जो कुछ गैब में था उसको जाहिर कर दिया शहादत में, जो कुछ बातिन में था उसका ज़हूर हो गया, बातिन में जो कुछ थी वो जाहिर हो गई। कहाँ बातिन में थी? वो मर्तबा वाहिदियत में सारी चीजें मौजूद थी।
جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا مرحلہ بعد میں آتا ہے کہ تخلیق جب کیا ہے تو مقام کن سے سب کی تخلیق ہوئی ہے. جب پورے کا پورا عالم ما سوی اللہ مقام لفظ کن سے وجود میں آیا ہے. لفظ کن سے جو عالم وجود میں آیا ہے اس عالم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. وہ کلمہ الہیہ ہے. اب اس پہ کلمہ کے پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں کہا علی قلوب الکلم. فرمایا حمد فعل قولی فعلی اور حالی. حالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کی ذات نے فیض اقدس، اللہ کے ایک فیض ہے، اللہ فیاض ہے، فیض اقدس سے مقام واحدیت میں چیزیں مشخص ہوئی. اسماء کے جو مصادیق تھے وہ سارے کے سارے مشخص ہوئے، اور فیض مقدس میں ان کو وجود عینی عطا ہوا. فیض مقدس میں وجود علمی عطا ہوتا ہے، فیض اقدس میں. فیض مقدس میں اشیاء کو وجود عینی عطا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوئی ہے فیض اقدس کے ذریعے سے، اللہ نے جو تجلی کر کے مقام واحدیت میں اسماء صفات اور ان کے آیان کو وجود عطا کیا ہے، یہ اس کی حمد فعلی ہے. اس کو حمد حالی ہے. یہ حمد حالی ہے. حمد قولی، حمد فعلی اور حمد حالی. فرمایا یہ تینوں کی تینیں حمد خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالی کے ساتھ. کیوں کہ قولی فعلی غیب سے شہادت میں ظہور ہوا، اور پھر تجلی ہوئی فیض اقدس کے ذریعے سے مقام واحدیت میں وہ اسماء صفات اور ان کے مصادیق جب معین ہوئے تو اب یہ ساری کی ساری حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی وہ اس میں ذات ہے اور جامع جمیع اسماء ہے. اب سارے کا سارا عالم سب کچھ خلاصہ ہو جاتا ہے اس اسم اللہ میں. ساری کی ساری پوری کائنات کو دیکھیں، پوری کائنات کا ہر فرد چاہے جزئی چاہے کلیات کسی نہ کسی اسم کے نیچے آتی ہے. پھر وہ سارے کے سارے اسم اس بڑے اسم کے نیچے. پھر اس طرح سلسلہ جب چلتا ہے تو یہ سارے کے سارے اسماء جب اوپر یعنی جب جاتے ہیں تو وہ چار اسموں کے نیچے آ جاتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ چار پھر اس اسم اللہ کے نیچے آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ جامع جمیع اسم ہے. اس وجہ سے کہا حمد قولی فعلی حالی، یعنی جو کچھ صحیفہ میں اللہ تعالیٰ نے صفات کمالیہ اپنے بیان کیے ہیں وہ حمد قولی ہے، اور فعل کی صورت میں جب ان کا غیب سے شہادت میں ظہور ہوا ہے تو اب جب اس مقام واحدیت میں اس تجلی فیض اقدس کے ذریعے سے تمام کائنات کو وجود علمی عطا ہوا ہے تو یہ سارے کے ساری چیز خاص ہے اللہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سب اسماء و صفات کا جامع ہے. اس وجہ سے اللہ کو کہا جاتا ہے اسم ذات ہے. لہذا کسی کو اس اللہ کہنے کی کوئی کہنا جائز ہی کسی ما سے اللہ کو. رب شاید کہہ سکے لیکن اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اور ساری کی ساری ہم اسی کے ساتھ خاص ہے. منزل الحکم، جو حکمتوں کو نازل کرنے والا ہے. اب وہ اللہ جو مقام واحدیت میں جامع جمیع اسماء کا ایک بڑا اسم اللہ ہے، تو وہ اللہ حکمتوں کو نازل کرنے والا ہے. اب حکمتوں کو نازل کرنے والا کا کیا مطلب ہے؟
फरमाते हैं कुरान में दो चीजें हैं, एक इंजाल है और एक तंजील है। इंजाल को कहते हैं कि वो यकदम किसी चीज का नुज़ूल हो जाना, उसको इंजाल कहा जाता है। लेकिन जहां पे तदरीज, जो चीज मरहलावार स्टेप बाय स्टेप वजूद में आए, उसको तंजील कहा जाता है। कुरान का एक नुज़ूल दफ़ई है, वही इंजाल, और एक तंजील है। 23 साल जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ था, वो नुज़ूल तदरीजी था। वहां अल्लाह ने तंजील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इब्न अरबी भी फरमाते हैं मुनज़्ज़िल हिकम, जो हिकमतों को नाजिल करने वाला है। अब यहाँ पे वो इंजाल भी कह सकते थे, मुनज़्ज़िल हिकम कहा, मुनज़्ज़िल हिकम। तो कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि हिकमतें, अल्लाह ताला ने हिकमतों को नाजिल किया है, इसके मुतालिक बहुत सारे शारहीन ने बात लिखी है कि इंसान की ज़ात के अंदर अल्लाह ताला ने वो जो इस्तेदाद रख दी है, वो जो इस्तेदाद रख दी है, सलाहियत रख दी है, वो इस्तेदाद और सलाहियत जो है वो हिकमत है, और अल्लाह ने उसको नाजिल किया इंसान के अंदर। अब अल्लाह ने जब उस मकाम इल्म में, मकाम वाहिदियत में, जब इंसान को वजूद इल्मी हुआ, तो वजूद इल्मी में इंसान को जब वजूद इल्मी अता हुआ, तो अल्लाह ताला ने वो जो इस्तेदाद हर इंसान की, वो जो सलाहियत है, उसकी ज़ात के अंदर रख दी। अब जब वो रख दी तो उनका ज़हूर, उस ज़ात और इस्तेदाद का ज़हूर जो है वो तदरीजी हुआ, बिलफेल तदरीजी हुआ। और वैसे अल्लाह ने मकामे इल्म में जो कुछ उस ज़ात इंसान के अंदर था, वो नुज़ूल दफ़ई था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये फरमा रहे हैं कि नुज़ूल भी कह सकते हैं, तंजील भी कह सकते हैं। अल्लाह हिकमतों को नाजिल करने वाला है। अच्छा, हिकमतें नाजिल की अल्लाह ने, जब इसमें अल्लाह बड़ा इसम था मकाम वाहिदियत में। अब नीचे जब आयान साबिता की जब वजूद इल्मी अता हुआ उन अस्मा को, इसमें अल्लाह को वजूद इल्मी अता हुआ, तो उस इसमें अल्लाह की ऐन साबित हकीकत मोहम्मदिया बन गई। इसी तरीके से जितने भी अस्मा है उनकी आयान साबिता मकाम वाहिदियत में मौजूद है। तो अब जो आयान साबिता हैं, वहां पे इंसान की जो आयन साबित थी, उसके अंदर जो कुछ उसकी इस्तेदाद और सलाहियत थी, वो अल्लाह ने यकदम क्या है, उसके अंदर उसका नुज़ूल कर दिया, उसको नाजिल कर दिया, उसके अंदर वदिया कर दिया। तो इस वजह से अल्लाह, अगर हम मकाम वाहिदियत में जब वजूद इल्मी अशिया को अता हो रहा है, उसको मद्देनजर रखें, तो फिर हम कह सकते हैं मुनज़्ज़िल हिकम भी दुरुस्त है, यानी हिकमतों को यकदम नाजिल करने वाला। लेकिन जब हम कहेंगे मुनज़्ज़िल हिकम, हिकमतों को नाजिल करने वाला तदरीजन, तो तदरीजन कब हुआ है कि जब उस वजूद इल्मी को वजूद ऐनी अता हुआ है। अब जब वजूद ऐनी अता हुआ, तो वजूद ऐनी में हर एक की इस्तेदाद का जो ज़हूर हुआ है वो तदरीजी हुआ है।
تو لہٰذا منزل الحکم بھی درست ہے. البتہ کیسری فرماتے ہیں منزل الحکم درست ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن بعد نے منزل الحکم بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اب یعنی اتنی گہرائی ہے اس بات کی کہ منزل اور منزل دو میں فرق یہ ہے کہ انزال مقام وجود علمی میں، وجود علمی کہاں ہے کہ جب مقام واحدیت میں اس میں اللہ تھا، اس کے نیچے اسماء تھے، اسماء نے تقاضا کیا کہ وجود آیان تشکیل دی جائیں، ہر اسم کی چاہے اسماء کلیہ چاہے جزیہ ان کی آیان کو وجود علمی عطا ہوا. تو اب وہاں پہ جو کچھ مقام واحدیت میں اللہ نے وجود علمی عطا کیا وہ نزول دفعی ہے. تو اس کو جب مد نظر رکھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں منزل الحکم. لیکن چونکہ اس استعداد جو اس مقام واحدیت میں انسان کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اس استعداد کا ظہور تدریجاً ہوا ہے کہ جب انسان وجود میں آیا، وجود عینی عطا ہوا، تو اب جو ہے نا اس کی استعداد نے ظہور کیا. تو یہ جو ظہور ہوا ہے انسان کا تو یہ تدریجی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو جب مد نظر رکھیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں منزل الحکم. اب حکم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ابن عربی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو علوم کو نازل کرنے والا ہے. ایک کیسری نے اس نقطے کو اٹھایا، موقع کیسری نے، کہ منزل الحکم کہا ہے، منزل العلوم نہیں کہا کہ علوم کو نازل کرنے والا ہے. کہ انسان کو اللہ نے علم عطا کیا، اس علم کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو فضیلت ہے. تو علم کی بات نہیں کی بلکہ حکمت کی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ انبیاء مظہر اسم حکیم ہیں، اسم حکیم کا مظہر ہے. تو فرماتے ہیں کہ ابن کیسری، محقق کیسری نے یہاں پہ حکمت کی، معرفت کی اور علم کی تعریف کی ہے. فرماتے ہیں کہ حکمت اشیاء کی حقیقت کے علم اور ان کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے. اشیاء جس طرح ہیں ویسے ہی ان کی حقیقت کو جاننا اور جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے. یہ حکمت کی تعریف کی ہے، یعنی علم کے ساتھ عمل کو بھی ذکر کیا ہے حکمت میں. لیکن اسی وجہ سے کہتے ہیں حکمت یا نظری ہے یا عملی ہے، یا علمی ہے یا عملی ہے. دو تعریفیں دو تقسیم بیان کی گئی. تو بس حکمت کا مطلب یہ ہو گیا کہ حکمتوں کو نازل کرنے والا، یعنی اشیاء جس طرح ہیں ویسے ہی ان کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے. اور معرفت، اللہ نے یہ بھی، ابن عربی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ منزل المعرفہ، جو معرفت کو نازل کرنے والا ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ کہتے ہیں کہ معرفت کیا؟ کہتے ہیں معرفت وہ حقائق، حقیقت جس طرح ہے ویسے ہی اس کو درک کرنے کا نام معرفت ہے. حقیقت جس طرح ہے ویسے ہی اس کو درک کرنے کا نام معرفت ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ منزل العلوم، جو علوم کو نازل کرنے والا ہے، فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ علم، حقائق اور حقائق کے جو لوازمات ہیں ان کو درک کرنے کا نام علم ہے. حقائق اور حقائق کے جو لوازمات ہیں ان کو درک کرنے کا نام علم ہے. حقائق جس طرح ہیں ویسے ہی ان کو درک کرنے کا نام معرفت ہے. لیکن حقائق جس طرح ہیں ویسے ہی ان کو جان کر ان کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے.
تو لہذا فرمایا منزل الحکم، حکمتوں کو نازل کرنے والا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ انبیاء بھی منہر اس میں حکیم ہیں۔ حکیم یعنی حکمت میں عمل کو اخذ کیا گیا ہے، معرفت اور علم میں عمل کو اخذ نہیں کیا گیا۔ آگے فرمایا علی قلوب الکلم، حکمتوں کو نازل کرنے والا ہے کلم کے قلوب پر۔ فرمایا کہ یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ قرآن میں اس کے متعلق کلمات کے متعلق بحث ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم الطیب، کلم الطیب کو بھی ارواح کاملہ کہا گیا ہے، یا قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ قلوب الکلم، کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا کلم کے قلوب پر کی بات کیا ہے، یعنی کلم کو قلب سے خاص کیا ہے، روح سے خاص نہیں کیا۔ روح اور قلب میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ علوم روح پر علوم کو افاضہ کیا جاتا ہے اجمالی طور پر، اور قلب میں آ کر علوم میں تفصیل آ جاتی ہے۔ جس طریقے مقام احدیت اور واحدیت کی بات ہم نے کی ہے، تو ویسے ہی فرماتے ہیں کہ روح ایک مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نفس ناطقہ ہے وہ روح ہے، روح میں اجمال ہے، لیکن روح کا ایک مرتبہ قلب ہے، کہ روح کا ایک درجہ قلب ہے کہ جس میں وہ ساری کی ساری چیزیں جو روح میں اجمالاً موجود ہیں وہ قلب میں آ کر تفصیلاً موجود ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ قلب میں تفصیل ہے تو اس وجہ سے فرمایا علی قلوب الکلم، کلم کے قلوب پر۔ اب کلم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ کلم ویسے تو پوری کی پوری کائنات ما سوی اللہ کلمت اللہ ہے، چونکہ لفظ کن سے پوری کی پوری کائنات وجود میں آئی، تو جو کچھ کن سے وجود میں آیا ہے وہ سارے کا سارا کلمت اللہ ہے، وہ سب کلمات الہیہ ہیں۔ لیکن یہاں پہ مراد قیصری بھی اور دوسرے محقق بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مراد علی قلوب الکلم مراد انبیاء ہیں، انبیاء اور ان کی ارواح مقدسہ کہ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو حکمتوں کو نازل کرنے والا ہے انبیاء کے قلوب پر۔ ویسے تو کلم پوری کی پوری کائنات کلمت اللہ ہے، اور انبیاء نے انسان کے قلب پہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعداد کو رکھا ہے، ساری کی ساری استعداد صلاحیت علی قلوب الکلم، کلم انسان بھی کلمت اللہ ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مراد وہ انبیاء ہیں، چونکہ ان کی نفس سے ناطقہ کاملہ ہے، وہ واسطہ فیض الہی ہیں، کہ جب مقام واحدیت میں اس میں اللہ کو کی جو عین ثابت تھی حقیقت محمدیہ وہ وجود میں آئی، اسم کی وہ عین ثابت، تو اس سے ہی آگے پوری کائنات وجود میں آئی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا میرے نور کو خلق کیا گیا۔ تو اب آگے چل کے ہم فصل آدم میں یہی فرمائیں گے کہ وہ حقیقت محمدیہ جو ہے
वो आंख है उस अल्लाह की, उस आंख से खल्क की तरफ वो देखता है। तो अब इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि असलन वो जो मा सिवा अल्लाह जो कुछ भी है वो असल उस अल्लाह तक उसके बगैर उसकी रसाई नहीं है, उसके बगैर पहुंच ही नहीं सकती कायनात उस अल्लाह तक, जब तक कि वो जो दरमियान में उस अल्लाह की आंख है उसकी मारिफत हासिल नहीं करेगी, उस आंख से ही वो पीछे उस इसमें अल्लाह को देख सकती है, उस तक रसाई हासिल कर सकती है। तो इस वजह से वो वासिता फैज़ इलाही है, लिहाजा फरमाया कि अला कुलूबिल कलम के तमाम तारीफें अल्लाह के साथ खास हैं। वो अल्लाह जो इसमें मर्तबा वाहिदियत में जामे जमी इसम है, उसने नाजिल किया हिकमतों को, वो इस्तेदाद हर एक की अला कुलूबिल कलम, कलम के कुलूब पर, कलम से मुराद सारी की सारी कायनात है। लेकिन चूंकि अंबिया को इस वजह से खास किया है कि वो उस हकीकत मुहम्मदिया में आ जाते हैं कि जो सबसे पहली ऐन साबित है इसमें अल्लाह की। ये इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में वक्त भी हो गया, तो बहस बहुत ज्यादा है इसमें जो है ना। जी एक क्वेश्चन मेरा है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी क्या आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम आगा। अगर सवाल बेसिकली मेरा ये था कि ये जो रिलेशनशिप है या रिश्ता है इसमें और ऐनो साबित में, तो बेसिकली ये लाजिम और मलजूम वाला रिलेशन है। जिस तरह किसी भी रिलेशनशिप की देयर आर टू थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि रिलेशनशिप की एक टर्म एग्जिस्ट करे और दूसरी टर्म एग्जिस्ट ना करे। तो ये जो इसम और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ऐनो साबित है, इनमें जो रिश्ता है वो इसी तरह जिस तरह रिलेशनशिप में दो टर्म्स का आपस में रिलेशनशिप होता है। जिस तरह जैसे एक्ट ऑफ नॉलेज है, तो उसमें एक नोर है और नोन है। अब नोर और नोन जो हैं वो उनका साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नोर हो और उसके साथ नोन ना हो। अगर नोन नहीं है तो नोर भी नहीं है, या तो ये दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे या एक साथ ही नहीं होंगे। तो क्या इस तरह का इसी तरह का रिलेशनशिप है इसम और उसकी ऐनो साबित में? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का है कि इसमें देखें कि अल्लाह जवाद है, फैयाज अल इतलाक है। उसके फैज का तकाला ये है कि जो भी उससे मांगा जाए वो फौरन दिया जाए। अल्लाह जवाद है, अता करने वाला है। तो उसके जूद का, जवाद होने का लाजमा यह है कि वो अता करे। तो मकाम वाहिदियत में अस्माए इलाहिया वहां पे तकाला करती थी। इसम खाली इसम जो है, तो इसम को तो मुसम्मा की जरूरत है। अब इसम ने चाहा कि उसको अपनी ऐन उसको अता की जाए, उसका वजूद इल्मी अता किया जाए, तो उसको फिर वजूद इल्मी उस तरीके से आयान की सूरत में अता हुआ। तो आयन उस मकाम में भी और इस आलम में भी आयान और अस्मा का रिलेशनशिप वो इसी तरह है कि एक है तो दूसरी भी है। अच्छा, आगे एक और बात थी कि सॉरी मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर तो मैं इजाजत दें। ये कि ये जो ये मर्तबा वहदानियत है, इसमें यकीनन आपने फरमाया कि इसमें तफसील जो है वो आ जाती है, अस्मा भी हैं, अयान साबिता भी हैं। लेकिन मैं चूंकि मुल्ला सदरा को भी पढ़ता रहा हूँ, शायद इसके ऊपर आपसे पहले भी शायद वो ड्रीम वाले लेक्चर्स में डिस्कशन हुई थी। ये इनमें जो डिस्टिंग्विश जो आप इनमें कर सकते हैं मुख्तलिफ अस्मा में और अयान साबिता में, ये कंसेप्चुअली डिस्टिंक्ट होंगे ना, एग्जिस्टेंशियली तो ये आइडेंटिकल होंगे। जो मुल्ला सदरा कहता है कि ये बेसिकली जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि जी वो जो मर्तबा वहदियत है उसको जब एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस के नतीजे में, एक रैशनल प्रोसेस के नतीजे में फिर आपको ये नतीजा मिलता है कि हाँ यहाँ मुख्तलिफ ये होंगे, ना कि नहीं वाकईतन मतलब एक्चुअली रियलिटी में भी ये डिस्टिंक्ट हैं, कि ना कि ये एक रैशनल एनालिसिस का नतीजा है कि हम ये इन्फर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ मुख्तलिफ अस्मा हैं, क्योंकि वरना तो फिर वो तो मुरक्कब बन जाएगा ना।
وہ درجہ, وہ پھر وہ کمپوزیشن بن جائے گی. نہیں وہ دیکھیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سارے اسماء و صفات عین و ذات ہیں, زائد بر ذات نہیں ہے کہ مرکب عین و ذات, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہم نہیں, میں بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں احدیت کے مرتبے میں اور وحدانیت کے مرتبے میں, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہے. مطلب ایک کہہ لیں, یا تو اس کو کہہ لیں کہ آنٹولوجیکل ڈسینٹ ہے, لیٹ سے, اگر میں آنٹولوجیکل لفظ استعمال کر سکتا ہوں, یعنی پہلے تو یہ بات ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں کوئی ڈفرنس ہے, کوئی تنزلی ہوئی ہے, اس تنزل کی وجہ سے کوئی تو فرق آیا ہوگا. مثال کے طور پہ اب وہ فرق آپ نے بتایا کہ احدیت میں جامع ہے, سنتھیٹک ہے, سنتھیٹک نیچر ہے, لیکن جب وحدیت میں آتے ہیں تو وہ اس میں تفصیل آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے, تفصیل کا تو مطلب ہے کہ آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈسٹنگوش کرنا کس طرح کا ہے؟ وہ اس طرح کا تو ڈسٹنگوش کرنا نہیں ہے نا, جو کہ مثال کے طور پہ عالم مادی میں آپ جس طرح دو چیزوں کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, ڈسٹنکشن کی نیچر بھی ڈفرنٹ ہوگی نا بیسیکلی. جی 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 بالکل بالکل اسی طرح, یہ نہیں ہے جو جس طرح ہم کرتے ہیں جو ہے نا ویسے. وہاں تو وہ میرے خیال اس کا مطلب کہ شاید اس لیے ملا صدرہ نے پھر یہ کہ وہ کنسپچولی ڈسٹنکٹ ہیں لیکن ایگزسٹینشلی آئیڈینٹیکل ہیں, یا تو پھر یہی بات ہے. عباس صاحب یہ اگر کائنڈلی, اب میرا خیال ہے ابھی ہم کیونکہ نشست ختم ہو رہی ہے, اگلی دفعہ جو ہے وہ کوئی سوال اس طرح شروع میں 5 منٹ پوچھے جا سکتے ہیں, دوبارہ آ جائیں گے, ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے ابھی تو پہلا فکرہ ہوا ہے, باقی جو شرکاء ہیں ان کو ابھی ان کے علم میں نہیں ہوگا مرتبہ احدیت اور وحدیت, یہ چیزیں ابھی سامنے آنی ہیں. آیان صاحب کی اصطلاح جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا, تو تھوڑا سا اگر سب کو ساتھ لے کے چلیں تو مجھے پتا آپ کے سوال ہیں, لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تھوڑا سا اگر ٹھہر جائیں. ایک جلدی سے آخری سوال جو نینا صاحبہ نے میرا خیال ہے پوچھا ہے, وہ علم, حکمت اور معرفت میں جو کیا فرق ہے وہ ذرا جلدی سے اگر بتا دیں تو ہم نشست ختم کریں. علم, حکمت اور معرفت. دیکھیں حکمت یعنی اشیاء جس طرح ہیں ویسے ہی ان کی حقیقت کو جان کر اس پہ عمل کرنے کا نام حکمت ہے, عمل کرنے کا نام حکمت ہے. اور معرفت حقائق جس طرح ہیں ویسے ہی ان کے ادراک کا نام معرفت ہے. اور علم حقائق اور ان کے لوازمات کو درک کرنے کا نام علم ہے. لہذا تصدیق کو اسی وجہ سے علم کہا جاتا ہے, تصور کو معرفت کہتے ہیں. یہ بھی اگلی چیز ہے کہ تصدیق, جب ہم تصدیق کرتے ہیں تو تصدیق میں علم کو اسی وجہ سے علم کا, تصور کو علم نہیں کہتے, تصور کو معرفت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تصور میں آپ حقیقت کا ادراک کرتے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, حقیقت اور ان کے لوازمات کا ادراک تصدیق میں ہوتا ہے. سر جی عقیلہ آپ کا سوال. جی سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مرتبہ احدیت جو ہے نا, فاضل صاحب اگر اگلی نشست میں دوبارہ تھوڑا سا اور ڈسکرائب کریں, کیونکہ بہت اچھا سا سمجھ نہیں آیا. وحدیت تو بڑا اچھا انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے, تو کائنڈلی اگلے سیشن میں ذرا. جی سر دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ الحمدللہ منزل الحکم کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا, وگرنہ یہ جو تفصیلی بحث ہے نا فص آدم ابھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بحث کی میں وہاں تفصیل اس میں پڑھیں گے. جو ہے نا ابھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ مقدمہ ختم کریں, کہ اس میں مقدمے میں وہ آگے ابھی چل کے بتاتے ہیں کہ یہ فصوص الحکم کو مجھے یہ کہاں سے ملی ہے. میں اس وجہ سے مقدمے کو ذکر کیا ہے, اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آگے فص آدم میں ہم انشاءاللہ بہتر جواب جو ہے نا وہ دار کر. ابھی آپ فقط اتنا جان لیں کہ ایک غیب مطلق ذات غیب مطلق ہے, اس ذات کے تعینات ہیں, تعین میں آئی ہے یعنی خاص ہوئی ہے کسی شے کے ساتھ, مرتبہ احدیت میں اور پھر مرتبہ واحدیت میں. احدیت میں سب کچھ ہے لیکن مشخص نہیں ہے, واحدیت میں سب کچھ ہے لیکن مشخص ہے. وہاں پہ اسماء مشخص ہیں, اسم ایک دوسرے سے, ایک اسم دوسرے سے مشخص ہے, صفات مشخص ہیں, آیان مشخص ہیں. یہ مشخصیت وہاں پہ مشخص ہونا, جدا ہونا, یہ مقام احدیت میں نہیں ہے. ابھی اس میں بڑی بحث تھی احدیت میں اسماء
सिफात, सारे अस्मा, फिर उनकी आयान साब्ता, ये सारा अभी वजूद इल्मी, अभी कायनात को नहीं बनी। मकाम तख्लीक का मरला इसके बाद आता है कि जब फैद मुक़द्दस के ज़रिए से वजूद इल्मी अता होता है। अभी तक हमारी बात कि अल्लाह ने तजल्ली किया है फैद अक़दस, यानी फैद अक़दस का मतलब ये होता है कि अल्लाह का फैद हुआ है इल्मी तौर पर कि अशिया को वजूद इल्मी अता हो गया। फैद मुक़द्दस से वजूद ऐनी अता हो गया, इल्म को ऐन में तब्दील कर दिया। वो इंशाअल्लाह तख्लीक का मरला आगे मैं ये इंशाअल्लाह कल अगले उसमें ना मजीद इससे आगे समझाऊंगा आपको जो है ना। वो अभी इसी को मद्देनजर रखें ताकि इंशाअल्लाह आगे हम फस्से आदम में भी बेहतर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बिला ताखीर अब नशिस्तियाँ रोक रहे हैं, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह 6:30 बजे होगी। आज 4:30 हमने शुरू किया पाकिस्तान टाइम पे, अगली दफ़ा 6:30 से, और कोशिश करेंगे घंटा आखिर में थोड़ा सा फॉर्मेट हम सोचेंगे इस नशिस्त के बाद कि क्या करें, शायद सवाल जवाब का हिस्सा बढ़ा दें 15-1 मिनट। जी जी, साल में 15-1 मिनट सवाल जवाब, 15-1 मिनट, हाँ 45 मिनट का दर्स हो जाएगा और 15 मिनट सवाल जवाब, लेकिन अच्छा जी, चलिए, फिमान अल्लाह, खुदा हाफिज। ठीक है जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।